بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وہدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ بات چل رہی تھی ایمان بالغیب اور اقامت صلاۃ کی۔ بعض اہل علم نے تو انسان اور حیوان میں فرق یہی بتایا ہے کہ انسان مومن بالغیب ہے اور حیوانات وہ ایسے نہیں ہیں، ان میں ایمان بالغیب کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو انسان کی تعریف وہ یوں ہی کرتے ہیں کہ وہ حیوان جو غیب کو سمجھتا ہے، غیب کو مانتا ہے۔ بہرحال جب اللہ رب العزت کو اور غیبوں کے غیب کو مان لیا کہ جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے وہی ہیں اور وہی سب کے بڑے ہیں، تو پھر اس کی تعظیم اور اس کی اطاعت اپنا فرض اور اللہ کا حق سمجھے گا انسان کہ ان کا یہ ہم پر حق ہے اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں اور ان کی اطاعت اختیار کریں۔ تو جب ان کی اطاعت کی طرف انسان آئے گا، اللہ کے احکامات کو تلاش کرے گا، اللہ کے دین کو ڈھونڈے گا، تو اللہ تعالیٰ کے دین کے احکامات میں نماز سر فہرست ہے۔ اللہ کو ماننے کے بعد پورے دین میں نماز سر فہرست ہے، جو سراسر تعظیم ہے اور عبادات بدنیہ میں سے اول نمبر ہے اور علامت اطاعت ہے۔ تو پھر انسان اقامت نماز پر آئے گا۔ یہاں اقامت نماز کا عنوان اختیار کیا گیا ہے، نماز کو قائم کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ جیسے ظاہر نماز میں مشغول ہے، ظاہر نماز میں لگا ہوا ہے، باطن کو بھی نماز میں ہی لگانا، زبان پر جیسے اذکار ہیں اور اعضاء اعمال تعظیم میں مصروف ہیں، تو قلب و ذہن کو بھی انہی کی طرف لگے رہنا، لگانے کی کوشش کرنا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے حدیث احسان میں، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ اللہ تمہارے سامنے ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اور اگر وہ تمہیں نظر نہیں آ رہے تو تم تو ان کو نظر آ رہے ہو، وہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یعنی نماز میں اپنے دل کی سوچیں، دل کی نظریں اللہ پاک کی طرف لگی رہیں، لگانے کی کوشش ہوتی رہے کہ ہم ان کے سامنے ہیں، اور ان کو دیکھنا اس دنیا میں یہی ہو سکتا ہے
سر کی آنکھوں کے ساتھ ان کو نہیں دیکھا جا سکتا، دل کی سوچیں ان کی طرف لگانا، دل کی نظریں ان کی طرف لگانا، اس دنیا میں اللہ کو یہی دیکھنا ہی ممکن ہے۔ تو نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ایسے طریقے سے پڑھنا کہ زبان کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ، قلب و ذہن کو بھی اللہ پاک کی طرف لگا لینا۔ جیسے پہلے بھی عرض کیا جا چکا کہ اقامت کا معنی علماء کرام نے یہ بتایا ہے کہ نماز کو اس کے ظاہری باطنی شرائط و آداب کے ساتھ ادا کرنا، جو اس کے باطنی آداب ہیں ان کو بھی ملحوظ رکھنا، ان کو بھی ادا کرنا۔ بہرحال نماز پڑھنے کے ساتھ نماز کو بنانے، نماز کو صحیح کرنے اور نماز کو جاندار بنانے کی محنت کرتے رہنا ہے، تاکہ ہم نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں اور اقامت صلاۃ ہمیں نصیب ہو جائے۔ یہ وہ کام ہے جس سے بہت غفلت ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندے پڑھ بھی لیتے ہیں، گنتی پوری کر بھی لیتے ہیں، لیکن دل و دماغ کو اللہ کی طرف لگانا اور نماز کو دھیان والا بنانا، اس میں بہت کمی ہوتی ہے۔ تو جب انسان یہاں تک آ گیا اور اتنی ترقی انسان نے کر لی، تو یہ بہت بڑی ترقی ہے، تو پھر اس کے دل میں دنیا اور دولت دنیا کی عظمت اور محبت کا غلبہ نہیں رہتا۔ اس کے دل میں اللہ رب العزت کی عظمت ہوتی ہے اور اللہ پاک کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر مال کو قربان کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے، ہماری دی ہوئی نعمتوں میں سے وہ خرچ بھی کرتے رہتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ تو اللہ کو ماننے کے بعد نماز کو قائم کرنا اور مال کو خرچ کرنا، دو چیزوں کا ذکر تو ان جملوں میں آ گیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں عمومی طور پر کہ صرف یہ دو چیزیں ہی نہیں، صرف یہی نہیں کہ نماز پڑھ لیتے ہیں، صرف یہی نہیں کہ وہ خیرات بھی کر لیتے ہیں، سخاوت بھی کرتے ہیں۔ فَمَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے جو کچھ آیا ہے وہ سب کو مانتے ہیں۔ اس میں پورا دین شامل ہے، نماز کے علاوہ اور خیرات زکوٰۃ کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جتنے احکام، ان سب پر ان کا ایمان اور ان سب کو تسلیم کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو وحی انبیاء کرام کی طرف نازل ہوئی اس کا بھی احترام کرتے ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بھی من جانب اللہ تھی، اللہ کی طرف سے تھی، اگرچہ اس پر عمل کا وقت اب ختم ہو گیا۔ ان احکامات میں سے اگر کوئی حکم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے ٹکراتا ہوگا تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کا احترام پھر بھی رکھا جائے گا کہ اپنے وقت میں اس پر بھی عمل ضروری تھا۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ پر ایمان، اقامت صلاۃ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا
اور اللہ کے پورے دین کو، تمام احکامات کو تسلیم کرنا، اس کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی وہ یقین کامل رکھتے ہیں کہ اللہ کے حکموں پر عمل کریں گے، اللہ کی بندگی کریں گے اور اللہ سے محبت کریں گے تو اس کا صلہ، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ وہ آخرت برحق ہے، وہ یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر رحمت فرمائے اور قرآن پاک سے بھرپور فیض حاصل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔